الرحیم۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک واقعات کا چینل۔ آج جو آپ کے پیش خدمت واقعہ ہے وہ کرد قبیلے کا ہے۔ کرد ایک قبیلے کا نام ہے۔ اس میں ایک شخص مشہور ڈاکو تھا۔ وہ اپنا قصہ بیان کرتا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ڈاکے کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ہم ایک جگہ بیٹھ گئے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ کھجور کے 3 درخت تھے۔ 2 پر تو خوب پھل آ رہا ہے اور ایک بالکل خشک ہے، اور ایک چڑیا بار بار آتی ہے، پھلدار درختوں پر سے تازہ پھل کھجوریں اپنی چونچ میں لے کر اس خشک درخت پر چلی جاتی ہے۔ ہمیں دیکھ کر یہ بہت تعجب ہوا۔ میں نے 10 مرتبہ اس چڑیا کو لے جاتے دیکھا تو مجھے خیال ہوا کہ اس پر چڑھ کر دیکھ سکوں کہ چڑیا کھجور کو کیا کرتی ہے۔ میں نے اس درخت کی چوٹی پر جا کر دیکھا کہ وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے پڑا ہے، اور یہ چڑیا وہ تر و تازہ کھجور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ مجھے دیکھ کر اس قدر عبرت ہوئی کہ میں زور زور سے رونے لگا۔ میں نے کہا، میرے مولا، یہ سانپ جس کے مارنے کا تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو نے جب یہ اندھا ہو گیا تو اس کو روزی پہنچانے کے لیے ایک چڑیا کو مقرر کر دیا، اور میں تیرا بندہ، تیری توحید کا اقرار کرنے والا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، لوگوں کو لوٹنے پر لگ گیا۔ اس کہنے پر میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ میرا دروازہ توبہ کے لیے تو کھلا ہے۔ میں نے اسی وقت اپنی تلوار توڑ ڈالی جو لوگوں کو لوٹنے میں کام دیتی تھی، اور اپنے سر پر خاک ڈالتا رہا اور کہتا رہا، اے قولا، اے قولا، درگزر درگزر، چلانے لگا۔ مجھے غیب سے آواز آئی کہ ہم نے درگزر کر دیا، ہم نے درگزر کر دیا۔ میں نے ساتھیوں کے پاس آیا، وہ کہنے لگے، تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا، میں مہجور تھا، اب میں نے صلح کر لی۔ یہ کہہ کر میں نے سارا قصہ ان کو سنایا۔ جب انہوں نے یہ قصہ سنا تو وہ بھی زور زور سے رونے لگے اور کہنے لگے کہ تم ہمارے ساتھی ہو، جب ہم گناہ میں ساتھ تھے تو اب ہم اسلام میں بھی ساتھ ہوں گے۔ وہ کہنے لگے، ہم بھی صلح کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر سب نے اپنی تلواریں توڑ دی، اور یوں پورا کا پورا ٹولہ طائب ہو گیا، اور سب لوٹ کا سامان چھوڑ کر احرام باندھ کر مکہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ 3 دن چل کر ایک گاؤں میں پہنچے تو ایک اندھی بڑھیا ملی۔ اس نے ہم سے ہمارا نام پوچھا، تم میں سے اس نام کا کوئی کردی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہے۔ اس نے کچھ کپڑے نکالے اور کہا، 3 دن ہوئے میرا لڑکا فوت ہو گیا، اس نے یہ کپڑے چھوڑے تھے، اور میں 3 دن سے روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے یہ کپڑے فلاں کردی کو دے دو۔ وہ کردی کہتے ہیں کہ میں نے کپڑے لیے اور ہم سب نے اسے باری باری پہنا۔ اس قصے میں دونوں چیزیں قابل عبرت ہیں، اندھے سانپ کی طرف روزی کا آنا، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کپڑوں کا عطیہ، وہ بھی ایک ایسے ڈاکو کو جس کی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری، لیکن سچی توبہ، ایک دفعہ اللہ سے معافی مانگنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود تحفہ ملنا، یہ اللہ پاک کے رحمان و رحیم ہونے کی کھلم کھلا مثال ہے۔ اور آج کل جیسے ہم روزی نہ ملنے پر، رزق نہ ملنے پر، جاب نہ ملنے پر پریشان ہو جاتے ہیں، تو ہر شخص یہ واقعہ اپنے ذہن میں رکھے کہ جب اندھے سانپ کو اللہ پاک روزی دے سکتے ہیں تو اللہ نے ہمیں بھی بھوکا نہیں مارنا۔ انشاءاللہ ہمارے بھی رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور اللہ پاک تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیتے ہیں رزق کے لیے، روزی پہنچانے کے لیے، اور وہاں سے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک ضرور اپنے بندوں کو، اپنے کل مخلوق کو رزق پہنچانے پر قادر ہیں۔ چلیں پھر ملیں گے ایک نئے واقعے کے ساتھ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔